السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل زہرا ڈیزائن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دامن کا خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں آرگینزا کے ساتھ فل ڈیٹیل میں ویڈیو۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے بکرم میں نے لیا ہے، چوڑائی میں 20 انچ ہے، لمبائی میں 4 انچ ہے، یعنی اس میں دونوں سائیڈ میں کٹ ورک کٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بکرم کو جو ہے فولڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ کٹنگ کرتے وقت ہمارا بکرم برابر ہو اور کٹنگ اس کی آسانی سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پیٹرن میں نے لیا ہے، چوڑائی میں 4 انچ ہے اور لمبائی میں 2 انچ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائنگل شیپ کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہے، دوسرے سائڈ پہ میں یہاں پہ ڈرا کر رہی ہوں کیونکہ وہاں سے میرا ہاتھ نہیں بن رہا۔ 1/2 انچ کے حساب سے آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے ایکسٹرا مارکنگ کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے پیٹرن کو 1/2 رکھنا ہے، ڈرا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے لائن کے ساتھ پیٹرن کو برابر کر کے ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مارکنگ میں نے کر لی ہے۔ اب مارکنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہمیں کٹ کرنا ہے، تو اسی ایک بکرم میں ہم اپنے دونوں سائڈ سے جو ہے ہمارا پیٹرن کٹ ہوگا، یعنی ایک بکرم میں آپ اپنے 2 پیٹرن بھی کٹ کر سکتے ہیں۔ بکرم کی آپ کی بچت بھی ہو جائے گی اور آپ کے جو ہے پیٹرن بھی کٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے والا جو ہے یہ نیٹ پیٹرن ہے۔ اس کے بعد جو اوپر والا یہ والا پارٹ ہے تو یہاں پر بھی کناروں سے نیچے ہمیں 1/2 انچ پہ نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے تو یہ بھی بالکل اسی کے حساب سے ہمارے پاس پیٹرن آ جائے گا۔ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں۔ کچھ اس طرح سے جو ہے ہمارا پیٹرن آ گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو میں نے دامن کے اوپر پیسٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہمیں کٹس لگانے ہیں۔ جتنا آپ ڈیزائن رکھیں گے تو اتنی ہی آپ نے دامن کی لمبائی کم رکھنی ہے۔ میں 3 انچ تک ڈیزائن رکھوں گی تو اتنی میں نے لمبائی کم رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کٹس لگانے کے بعد آپ نے فولڈنگ کرنی ہے، تو بکرم کے اوپر میں نے گلو لگایا ہے اور یہاں سے میں فولڈنگ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ پریس بھی میں ساتھ ساتھ اس کو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سینٹر میں جو ہے آپ نے یا جو کٹ ورک ہے اس کے درمیان والا آپ نے کارنر رکھنا ہے یا اوپر والا کنارہ آپ نے رکھنا ہے۔ یہ لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کٹ ورک کو یا سینٹر میں رکھنا ہے یا نیچے والا کارنر یا اوپر والا کارنر آپ نے سینٹر میں لازمی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ لیس میں نے اس کے ساتھ اورنج کلر کی لی ہے، تھوڑی سی براؤن ہے، تو اب میں کٹ ورک کے اراؤنڈ اس طرح سے لیس لگا رہی ہوں سٹچ کر کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو فولڈ کیا ہے، جو اوپر والا کارنر ہے تو یہاں پر لیس کو میں کٹ کروں گی، تو لیس کا جو فلاور ہے وہ ہمیں فل کٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ نے جو لیس لینی ہے تو وہ 1 انچ تک آپ نے چوڑی لیس لینی ہے، یعنی نہ زیادہ آپ نے باریک لیس لینی ہے نہ زیادہ چوڑی لیس لینی ہے، تو تقریباً 1 انچ تک آپ نے اپنی لیس چوڑی لینی ہے اور اس طرح سے اپنے پیٹرن کے اراؤنڈ رکھ کے آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے۔ دیکھیں کارنر میں آپ نے لیس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور دوسرے سائڈ پہ اس کو پلٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے کنارے پر سلائی لگانی ہے، تو شروع سے لے کے آخر تک یعنی آخری پیٹرن تک آپ نے لیس لگانا ہے۔ اس طرح سے لیس کی فرنٹ سائڈ جو ہے وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے، بیک سائڈ آپ نے نیچے رکھنی ہے اور کنارے کو سٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو اوپر والا کارنر آئے گا تو وہاں پہ ہمیں لیس کو کٹ کرنا ہے۔ فلاور جو ہے وہ آپ نے لازمی فل کٹ کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے سلائی سٹاپ کر کے بوٹ اٹھانا ہے اور دوبارہ سے لیس جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اوپر سے ہی برابر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ نے بالکل اس کے کنارے کو سٹچ کرنا ہے۔ بہت ہی جو ہے پیارا سا دامن کا ڈیزائن ہے، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی آپ نے کرنا ہے، مجھے کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا۔ اچھا، لیس میں نے لگا لیا ہے، اس کے بعد ارگینزا میں نے لیا ہے، زیادہ میں نے لیا ہے، لمبائی میں 7 انچ ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی 39 انچ ہے۔ یہ زیادہ میں نے لی ہے کیونکہ اس میں ہم پنٹیکس لگائیں گے، تو اس طرح سے میں نشان لگا رہی ہوں آئرن سے 2 انچ کا فاصلہ رکھ کے آپ نے اس طرح سے ارگینزا میں آئرن کے نشان بنانے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم پلیٹس بنائیں گے، جس طرح کے پینٹیکس ہوتے ہیں تو اسی طرح کے ہمیں اس میں پلیٹس لگانے ہیں ارگینزا میں، تو 2 انچ کا جو ہے آپ نے گیپ رکھنا ہے اس میں سے۔
اور اس طرح سے میں نے اس میں پلیٹس لگا لیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لیس ہم نے اوپر کو لگائی تھی پیٹرن کے اراؤنڈ، اسی طرح یہ لیس ہمیں نیچے ارگینزا کے ایک سائڈ پہ رکھ کے سٹچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دوسرا ارگینزا بھی لینا ہے، یعنی پہلے ارگینزا کا استر ہمیں لینا ہے، بالکل اسی کے ناپ کے ساتھ میں نے کٹ کیا ہے۔ لیس جو ہے اوپر میں نے رکھ دیا ہے، بیک سائڈ یہ اوپر ہے اور اس کے اوپر ارگینزا رکھ کے میں اس کو سٹچ کر رہی ہوں۔ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی سٹچ ہو رہے ہیں، آخر تک آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دامن کا آپ نے ناپ لینا ہے، اتنا ہی آپ نے ارگینزا لینا ہے، ایکسٹرا آپ نے کٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارگینزا اور لیس میں نے ایک ساتھ سٹچ کیا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پریس کرنے کے بعد جو دامن والا ہمارا پارٹ ہے، یعنی وہ والا پیٹرن جو میں نے ریڈی کیا تھا لیس کے ساتھ، وہ ہمیں اس کے اوپر رکھ کے برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ نے گلو لگانا ہے، اس طرح سے آپ نے ناپ لے کے اس کو برابر کرنا ہے۔ تو دیکھیے 3.5 انچ جو ہے لیس کے ساتھ ٹوٹل اس کا ناپ آیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اس کو سٹچ کرنا ہے، بالکل اپنی پہلی سلائی کے ساتھ ہمیں دوسری سلائی لگانی ہے اور کنارے پہ، کیونکہ پہلی سلائی بھی ہم نے کنارے پہ لگائی تھی تو دوسری بھی ہم اسی کے اوپر کنارے پر لگائیں گے۔ جتنی آپ کی سلائی جو ہے کنارے پر ہوگی اتنی آپ کی ڈیزائن کی نیٹنس زیادہ ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے۔ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے۔ سو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔